دوسرا منظر وہ اس کے حرام ہے، حرام مال کے جو نقصانات، اس کے وبال ہیں اور اس کے جو اسباب اور ذرائع ہیں، موجودہ دور میں جو سب سے بڑے فتنے کا ہمیں سامنا ہے اور اس کے سبب سے جو دیگر فتنوں کا سامنا ہے وہ مال حرام ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے ازل سے اولاد کو اور مال کو فتنہ قرار دیا ہے، مال کے حصول کے لیے، اور دن رات ایک ہی خواب دیکھتے ہوئے کہ میں امیر ہو جاؤں، دولت مجھے میسر آ جائے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے تو پرواہ نہیں، رشوت خوری کر رہا ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی بھائی کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہڑپ کر رہا ہے، اس پہ بھی اس کو کوئی آر نہیں ہے۔ یعنی یہ امیری اور دولت اس حد تک بندے کو پہنچا دیتی ہے کہ کسی کا قتل کرنا، کسی پہ ظلم کرنا وہ کچھ بھی آر نہیں سمجھتا۔ یہی سبب ہے قرآن کریم میں اس طرح حلقان ہو کر دولت کی جو حرص ہے نا وہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ یہ جو مال کی کثرت کی حرص ہے نا، اللہ کہتا ہے اس نے تو تمہیں غافل کر کے رکھ دیا ہے، اس نے تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، اور ایسے ذلیل ہوئے ہو کہ اس مال کی حرص میں تم قبر تک جا پہنچے اور پھر جہنم کے انگارے تمہیں سہنا پڑے۔ سبب کیا ہے؟ مال کی اندھا دھند محبت ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ کہتے ہیں اتنی شدید محبت کرتا ہے مال سے، اس کی آنکھوں میں ایسی سفیدی آتی ہے، باپ کی پرواہ نہیں کرتا، بھائیوں کی پرواہ نہیں کرتا، بس مال کے حصول کے لیے آخری حد تک جاتا ہے۔ بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بندے کو لقمہ حرام پہ لگا دے، لیکن جو حرام کے لقمے پہ لگ جاتا ہے نا اس کی عبادت اسے فائدہ نہیں دیتی، نمازیں اسے فائدہ نہیں دیتی، یقین جانے کوئی عبادت وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اور یہی جو لقمہ حرام ہے نا اور اس کی جو حرص اور لالچ ہے یہ بھی بندے کو قتل تک پہنچاتی ہے۔ معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے، آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر تو دوڑائیں، ہر طرف فساد کس چیز کا ہے؟ یہ درہم و دینار، یورو، ڈالر، پاؤنڈ، سونا، چاندی، اس کی حرص نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ بھائیو ذرا غور کیجئے، مال اللہ جمع کرنے سے منع نہیں کرتا، اللہ یہ نہیں کہتے کہ تمہارے پاس سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، یار مال جمع کرے، مال تو اللہ کی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، مال جمع کرے، لیکن اس مال کی خاطر مال دینے والے رب کو کبھی ناراض نہ کرے۔ میرے عثمان ہے نا رضی اللہ عنہ، کتنی زیادہ دولت ہے اور ہر وقت کی دولت کے ذریعے جنت خریدنے کے متلاشی نظر آتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، کوئی دنیا میں لین لاکھ ہوگا تو کتنا ہوگا؟ میرے عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی دولت رب نے عطا کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی دولت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اپنی دولت کے ذریعے انہوں نے غربا، مساکین، یتیموں پر، قیدیوں پہ خرچ کر کے اپنے رب سے جنت حاصل کی ہے۔ اللہ کے وہ رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیم بھی یہی ہے، بھائیو حلال ہو تو ارب پتی بن جائے، اللہ منع نہیں کرتا، کروڑ پتی بن جائے، اللہ منع نہیں کرتا، ہاں اللہ حرام پسند نہیں کرتا، لقمہ حرام کو اللہ اہمیت نہیں دیتے، لقمہ حرام بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، لقمہ حرام بندے کی عبادت کی لذت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، لقمہ حرام چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے، دل سے ایمان کی بہار کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے اللہ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ رب کی رحمت ہے۔
میرے سچے نبی کی محبت ہے اپنی امت سے. یار کتنی چیزیں حرام ہے, آپ شمار کریں تو چند چیزیں ہیں جن کو شریعت نے حرام کیا ہے. یعنی کھانے میں جو چیزیں حرام ہیں گنتی کی چند چیزیں ہیں اور کروڑوں چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں. ظالم انسان ان لاکھوں کروڑوں چیزوں کو چھوڑ کر ان حرام چیزوں کو اپناتا ہے, ان حرام چیزوں کو اختیار کرتا ہے جسے اللہ نے منع کیا ہے. اور بھائیوں نہیں, حلال میں فائدہ ہے, حرام میں نقصان ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ نے سچے نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا
یہ حلال کا اثر ہوتا ہے. اور جو حرام ہے نا، کتنی مثالیں معاشرے کے اندر اللہ کی قسم در در میں ٹھوکریں کھا رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے میں نے رب کو ناراض کیا ہے، لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کیا ہے. اس بیٹے کے لیے آج مجھے منہ نہیں لگاتا، اس بیٹے کے لیے آج میرا وجود برداشت نہیں کرتا. اور سبب کیا ہے؟ تم نے جب حرام اس کو کھلایا ہے نا، اللہ نے اس کی سزا تجھے دنیا میں ذلیل کر کے دی ہے. حلال کھایا کر، حلال کھلایا کر، پھر اللہ تجھے نیکی تقویٰ اولاد کا نصیب فرما دے. قرآن کا ایک اور مقام ہے، سورہ نساء ہے 12 نمبر 5 ہے. اللہ کہتے ہیں وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. قرآن میں اللہ کہتے ہیں ایمان والو، تو نے ناجائز طریقے سے اپنے بھائیوں کا مال نہیں کھانا. ہاں تجارت ہے، رضامندی سے ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تجارت کے ذریعے پیسہ کماؤ، حلال ہے، جائز ہے، درست ہے. اگر حلال چھوڑو گے نا پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے اور ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ اگر چوری کرو گے انجام قتل تک پہنچے گا، جوا کھیلو گے انجام قتل تک پہنچے گا، حرام کھاؤ گے، سود لو گے، قتل تک بات پہنچے گی. اللہ کہتے ہیں قتل نہ کرنا. سبب کیا ہے؟ اور جب حرام بڑھتا ہے پھر معاشرے میں قتل بھی بڑھ جاتا ہے. آج ہو نہیں رہے قتل، حرام مال سبب ہے. اور جو خدا کا واسطہ ہے ہمارے معاشرے کا کلچر ہے، ساری زندگی حرام کماتا ہے. بڑھاپے میں آ کے تسبیح ہاتھ میں، ٹوپی سر پہ، مسجد کا رخ کرتا ہے. ساری زندگی حرام کھا کر لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ کر اب مسجد بیٹھا ہے. اللہ کی قسم ہے یہ کوئی اللہ کو پسند نہیں ہے. حق دے لوگوں کا جو لوگوں کا غضب کیا. محمد الرسول اللہ پھر بڑے جلوس صلی اللہ ایک مرتبہ پھر بڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ پیغمبر کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، آپ فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ امن الحلال امن الحرام. یقین جانے میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلنے والا ایک ایک جملہ، ایک ایک قیمتی موتی، آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف حق بھی ہے، سچ بھی ہے اور عین آج اس کی تصویر نظر آتی ہے. صحابہ ایک وقت آئے گا لوگوں پر بندہ پرواہ نہیں کرے گا جو موبائل لیا ہے حرام سے لیا ہے یا حلال سے لیا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے حلال کی ہے حرام کی ہے، گھر میں بیٹھا ہے حلال کا ہے حرام کا ہے، کاروبار کر رہا ہے حلال کا ہے حرام کا ہے. لا یبالی المرء، ہماری تمیز ہی ختم ہو جائے گی. اور دیکھو تو صحیح گزاروں میں جا کر 5-10 کے نفع کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے. اللہ کی قسم میں مالوں پہ قبضہ کر رہا ہے. غیرت مند بن، تیرا اللہ پاک ہے، پاکیزہ مال پسند کرتا ہے. حرام ناجائز ہے، شیطان حرام پہ خوش ہوتا ہے. حرام کا انجام جہنم ہے، حرام کا انجام اللہ کی قسم ہے جنت سے دوری ہے. میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يدخل الجنہ. اور یہ خدا کا واسطہ ہے چٹنی سے روٹی کھا لیا کر، وہ جو کڑھائی حرام
ہاتھ کھڑا کریں چاہیے نا یا اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں آئے سب کوئی جنت دے یا اللہ تو مہربان ہے جمعے کے دوران تو دعا کی بھی رد نہیں کرتا میرے نبی کی بھی عادت تھی نا ایک صحابی آیا اور جمعہ پڑھا رہے تھے آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے تو ہاتھ یہ صحابی نے دعا کا نا آپ نے جمعہ روک کر دعا شروع کر دی صحابی کہتے ہیں اس کا اثر ہم نے یہ دیکھا کچی سی نا مسجد نبی چھت سے اوپر بادل نظر آ رہے تھے بارش نہیں پڑ رہی تھی آپ نے ہاتھ اٹھا دیے اسی وقت خطبہ روک کر یا اللہ بارش چاہیے بارش دے دے جو صحابی دعا کے لیے آئے تھے نا کہتے میں نے آسمانوں پہ دیکھا تو مطلب کلیئر تھا ادھر محبوب نے ہاتھ اٹھائے اللہ نے فوراً بادل بھیجے اور رحمت کی برکات یا اللہ جمعہ ہے اور دوران جمعہ ہے خطبے کے دوران ہے تیرے بندے آئے ہیں کمیاں خدائیاں اللہ تو درگزر کر یا اللہ تو ہم سب کو جنتی بنا پروردگارہ کچھ نہیں چاہیے ایک ہی سوال ہے اللہ تو ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے یا اللہ جہنم سے آزاد کر دے اللہ سب کو جنتی بنا دے اور جنت چاہتے ہونا آج اللہ سے ایک وعدہ کر لو میرے نبی نے وعدہ لیا لن يدخل الجنت صحابی کو بندہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا لن يدخل الجنت نہیں جنت میں جائے گا محبوب کو ہمیں ہمیں نوبیدہ ہمیں ایسا بدبخت بندہ جس کی پرورش حرام سے ہوتی ہے اور نہیں اللہ کی جنت میں جائے گا خدا کا واسطہ ہے اپنی جیبوں میں نظر اڑاؤ اور اپنی کمائیوں میں نظر ڈالو اپنے بینک بیلنس میں دیکھو اپنی رجسٹریوں کو ٹکر لو کہیں حرام کا کہیں درمیان میں معاملہ تو نہیں پڑ گیا اثر پتہ کتنا پڑتا ہے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں سچے نبی کی باتیں تو بڑی ہیں ختم نہ ہو لیکن بات کو کلوز کر دے ایک حدیث پہلے صحیح مسلم کی کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صحابہ تین بندے سلاسۃ تین قسم کے بندے لا یکلمہم اللہ یوم القیامت قیامت والے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا ولا یزکیہم اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا خدا کا واسطہ ہے اس حدیث کو دل میں جگہ دینا اس کو نقش کر لے اپنے دماغ میں اس کو لکھوا کر اپنی دکان پہ لٹکا دے پیغمبر کی حدیث ہے تیرے دفتر کے اندر یہ حدیث لٹکی ہو سچے نبی کی حدیث ہے تین قسم کے بندے ہیں سلاسۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت تین قسم کے بندے اللہ کلام نہیں کرے گا یہاں ساری زندگی کو حدیث اس لیے اللہ تیری زیارت کے لیے اللہ تیری رحمت کے لیے تجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے تجھ سے باتیں کرنے کے لیے لیکن یہ تو بد نصیب ایسا ہے رب کلام نہیں کر رہا ولا یزکیہم اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب رب نے جہنم کا ان کے لیے تیار کیا ہے صحابی نے کہا خابوا وخسروا یہ تو بندہ بربادی ہو گیا یہ تو تباہی ہو گیا اللہ کلام نہیں کرے گا اللہ پاک نہیں کرے گا جہنم کا عذاب ہے محبوب ہے کون سے تین بندے ہیں المنفق سلعتہ بخلف القذب وتاجر خدا کا واسطہ ہے اس حدیث کو نشر کرو اپنے دل و دماغ کے اندر قلوب و ذہن کے اندر سچے نبی نے کہا قیامت کا دن ہوگا اللہ کلام نہیں کہیں گے جہنم کا عذاب ہے اللہ پاک نہیں کہیں گے محبوب ہے کون سا ہمارا کیا ہوا تھوڑے سے نفع کے لیے جھوٹی قسم اٹھا کر اپنی چیز کو بیچنے والے کے لیے اللہ نے یہ عذاب تیار کیا ہے بچ جاؤ خدا کا واسطہ ہے بچ جاؤ کاروبار سے قسم کو نکال
سچی قسم بھی ہو تو پسند نہیں کیا، جھوٹی قسم تو ویسے ہی نہ جائے، تو میں جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچ رہا ہے نہیں چل رہا۔ درجنوں قسمیں ایک گاہ کے سامنے اٹھا جاتا ہے، چند ڈبوں کی خیر ہے۔ اور ایک آخری حدیث سنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے اسباب، چوری ہے، رشوت ہے، ڈکیتی ہے، کسی کے مال میں ناجائز قبضہ ہے، یہ آگے اسباب ہے حرام کو حاصل کرنے کے۔ اللہ نے وہ سارے ناجائز قرار دیے، اس میں سے ایک سود بھی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے ان کے بارے میں تذکرہ کریں گے احادیث کی شریعت کی روشنی میں سے۔ لیکن آخری حدیث سنیں، آج کے خطبے کے متعلقہ وقت کے مطابق حدیث ہے، آپ فرماتے سے ابائے بندہ چلا، پیدل ہی چلا، اب تو اسباب ہے نا، پیدل ہی چل پڑا۔ اب ذرا حدیث صحیح مسلم کی ہے 1015، اس حدیث کا نمبر ہے۔ صحابی کہتے محبوب نے کہا ان الرجل یطیل السفر، ایک آدمی نے لمبا سفر کیا، اشعث اغبر، گرد و غبار اس کے بدن پہ پڑی ہے، مٹی اس کے بدن پہ پڑی، سفر کر کر کے ڈسٹ اس کے اوپر پڑ چکی ہے، چہرے پہ اثار ہے اور بالوں پہ اثار ہے، بار طرح بندہ ہے، جسم پہ ڈسٹ پڑی، یہ فقیرانہ حال ہے، مسکینوں والا حال ہے۔ اللہ بڑا پسند کرتا ہے اس کو۔ وہ جو حدیث ہے نا بخاری کی، آپ فرماتے ہیں بندہ خاک الہدہ، دونوں ہی لفظ ہے اس حدیث میں بھی۔ اشعث، لوگ سمجھتے حقیر بندہ ہے، مٹی سے لپڑا ہوا ہے، مٹی اس کے اوپر پڑی ہوئی، غریب ہے، مسکین ہے، لیکن اللہ کا اتنا پیار ہے، اللہ کو کہتا ہے یا اللہ تجھے قسم ہے بارش ڈال دے، اللہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ بارش ڈال دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی جو عمل ہے نا، بڑا گندا ہونا، سفر کرنا، اللہ کو تو بڑا پسند ہے۔ دونوں ہی لفظ اس حدیث میں سفر کرتا ہے۔ اچھا سفر کسی درگاہ کا نہیں ہے، یہ کسی آستانے کا بھی نہیں ہے، یہ کسی یورپین ممالک کا بھی نہیں ہے، اپنے علاقے سے نکلا ہے، حرم پاک میں جا رہا ہے، بیت اللہ میں جا رہا ہے۔ یا اللہ رستے آسان کر دے، کھول دے رستے، جلدی جلدی کھول دے۔ یا اللہ پیچھا رمضان پھر اب رمضان آ گیا، تیرے گھر سے اداس ہے، رستے کھول دے، اسباب پیدا کر دے، سب کو اپنے گھر کی سیاحت نصیب فرما، سچے نبی کی مسجد کی سیاحت نصیب فرما۔ یہ چل پڑا حرم پاک کی طرف، سفر پڑا پکیزہ ہے، آپ فرماتے ہیں وہاں پہ پہنچا نا حرم میں، اس نے پھر بیت اللہ کے دروازے کی چابی کو پکڑا ہے، کپڑے کو پکڑا ہے، اس کو حرکت دے رہا ہے، ملتزم سے چمٹا ہے، انداز ہے نا حدیث کا، بیت اللہ سے چمٹا پڑا ہے، یہ بھی انداز ایسا ہے، دعا رد نہیں ہوتی، کڑا گندا مال ہے، اس میں بھی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر ہے بندہ، اللہ پھر بھی رد نہیں کرتا، حرم پاک میں بیٹھا ہے، اللہ پھر بھی رد نہیں کرتا، ملتزم سے چمٹا ہے، اللہ پھر بھی رد نہیں کرتا، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، آسمان سے آواز آتی ہے، ہدایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لذالک۔ اے رب، رب کہنے والے، حرم پاک میں آ کر رب رب کرنے والے، کیسے تیری دعا کو سنو؟ تیرا کھانا حرام تھا، تیرا پینا حرام تھا، تیری غذا حرام کی، تیرا لباس حرام تھا، تیری پرورش حرام میں ہوئی، انا یستجاب لذالک۔ تو گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، چیخیں مارتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تیری قبول کرنی۔ رشوت، سود، لوگوں کے پیسوں پہ قبضہ، یا اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہمیں حلال کی توفیق دے، انشاءاللہ آئندہ زندگی بھر مجھے یقین ہے آپ جو اللہ کے گھر میں آئے ہیں فاسقی کو امید ہے، لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ سے سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ کسی کا حق دینا تو دیا ہے، ہاں کسی کے پیسے چرائے نا تو میں سجدے میں
کہتا جی دل کرتا ہے حج کرنا، کچھ کمیاں کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں تو چلو اللہ وہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے نہیں معاف ہوتی، اللہ کی قسم میں نہیں معاف ہوتی. حقدار کا حق دے، ان تک ان کا حق پہنچا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک آدمی جنگ میں شہید ہوا، شہادت کا محبوب بڑا خوش نصیب ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے. فرماتے سے آقا نہیں، اس نے ایک چادر چوری کی تھی، اس کی وجہ سے اس کی قبر میں وہ چادر آگ کی بنا کے پیش کر دی گئی ہے. او بھائیوں میں خدا کا واسطہ دیکھی ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، قبر کا معاملہ بھی بڑا سخت ہے. یار تھوڑا کھا لے، کم کھا لے، حلال کھا لے، حرام سے بچ جا. آخرت بھی اچھی اور جنت میں سچے گلی کا ساتھ ہے. جو حلال کھاتا ہے اللہ میں حرام کے لقمے سے بھی بچائے. آئندہ خطبہ جمعہ میں جو معاشرے میں سود کی قسمیں ہیں، سود جو رائج ہے، جو اس کا طریقہ واردات ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں